آج تقابل ادیان ہم پڑھیں گے۔ تاریخ ہے آج 6/4/2026۔ شروع کرتے ہیں۔ ہم نے تقابل ادیان میں پڑھا تھا، یہ ہندو کی جو مقدس کتابیں وغیرہ اس طرح وہ پڑھیں گے۔ یہاں سے ہم پڑھیں گے آج رامائن۔ رامائن کیا ہے؟ آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ رامائن یہ ہندو کی ایک مقدس کتاب کا درجہ رکھتا ہے۔ اس میں ہے کیا اور اس کا رائٹر کون ہے، کس نے اس کو لکھا اور اس کتاب کے اندر ہے کیا، وہ چیز آپ کو بتائیں گے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ یہ ہندو کی ایک مقدس تاریخی کتاب کا نام ہے، لیکن ہندو اس کی تصنیف کا زمانہ متعین نہ کر سکے۔ مطلب یہ کہ یہ کب لکھا گیا، اس کتاب کو کب لکھا گیا یہ پتہ نہیں، کہ آج سے تقریباً کتنے سینکڑوں سال، ہزاروں سال پہلے وہ لکھی گئی ہے، یہ ان کو پتہ نہیں ہے۔ ہندو کے مطابق یہ کتاب مختلف مصنفین نے اپنے اپنے انداز میں وہ لکھی ہے۔ یہ رامائن اصل میں اس چیز کے اندر جو کچھ ہے وہ پھر مختلف رائٹر نے ان کو جو ہے نا وہ لکھا ہے اپنے اپنے انداز میں۔ اور اس میں ایک جو کتاب ہے وہ یہ ہے کہ رامائن نامی مقدس کتاب رام کالیداس، اس طرح ہیم چند نے بھی لکھی ہے، لیکن ہندو میں اس کی نسبت والمیکی کی رامائن زیادہ شہرت اور مقبولیت کی حامل ہیں۔ جس طرح ہمارے ہاں مثال کے طور پر سیرت النبی پر بہت سی کتابیں مختلف رائٹر نے وہ لکھی ہے، لیکن اس میں ایک کتاب ایسی ہوتی ہے جو مثال کے طور پر جس طرح مولانا ادریس کاندیلوی کی ہے، یا کوئی اور اس طرح ہو، الرحیق المختوم ہے، جس کو ایک مانا جاتا ہو اور وہ سب کی نزدیک ایک انتہائی اہم موضوعات پر وہ اس میں وہ شامل ہو تو اس کو ایک درجہ حاصل ہوتا ہے۔ تو اسی طرح یہ جو رامائن ہے ان کی بھی مصنفین والمیکی بھی بتایا جاتا ہے، ہیم چند بھی بتایا جاتا ہے، اور اس طرح رام کالیداس نے بھی، لیکن جو والمیکی ہے اس نے جو لکھی ہے اس کو مقبولیت وہ حاصل ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا اس میں اندر ہے کیا؟ مطلب یہ رامائن تو کتاب کا نام ہے، لیکن اصل میں اس کے اندر ہے کیا؟ کیا اس کے اندر مینشن کیا گیا ہے اس کے اندر کیا؟ تو یہ رامائن میں اس میں کچھ 48,000 جو ہے نا وہ اشعار ہے، اور یہ نظمیہ انداز میں وہ لکھا گیا ہے۔ اور اصل میں یہ ہے کہ اس میں سری رام چندر جی کی ان لڑائیوں کا ذکر ہے جو انہوں نے سری لنکا کے بادشاہ راون سے اپنی بیوی سیتا جی کو چھڑانے کے لیے وہ لڑی تھی۔ یعنی اس کا مطلب یہ تھا کہ اس زمانے میں سری جی رام چندر جی اس کی بیوی تھی، اور جس کا نام تھا سیتا، نام تھا اس کا نام جو سیتا جی اس کا نام تھا، اور اس کو سری لنکا کے بادشاہ راون نے اغوا کیا تھا۔ پھر اپنی بیوی کو چھڑانے کے لیے انہوں نے ایک جنگ لڑی تھی، اس جنگ کا نام جو ہے نا وہ رامائن وہ بتایا جاتا ہے۔ تو اس میں اس جنگ کا پورا خاکہ جو ہے نا وہ پیش کیا گیا ہے، اسی کو رامائن وہ کہا جاتا ہے۔ تو اگر آپ سے سوال کیا جائے یا اس طرح کہ رامائن کسے کہا جاتا ہے اور رامائن کے اندر ہے کیا، تو یہ واقعہ آپ نے قلم بند کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد دوسرا کتاب آتا ہے مہابھارت۔ مہابھارت کون سی کتاب ہے؟ دیکھو مہابھارت کیا ہے اصل میں اس کا خلاصہ آپ کو بتا دوں کہ پہلے تو یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ 600 قبل مسیح میں یہ بتایا جاتا ہے، 600 قبل مسیح میں یہ ایک واقعہ ہوا تھا کہ نیشاپور میں ایک جنگ ہوئی تھی دو خاندانوں کے وہ درمیان، اور یہ جنگ 18 دن جو ہے نا وہ جاری رہی تھی، اور اس میں دو قبیلے تھے ایک دوسرے کے مقابل میں تھے، وہ دو قبیلے تھے، اور ان دو قبیلوں نے ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے نا وہ ایک جنگ کی تھی، اور اس جنگ کو جو ہے نا مہابھارت وہ تاریخ میں وہ کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ اس جنگ کا نام ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد جو ہے گیتا ہے۔ گیتا بھگوت گیتا روحانی نغمہ بھی اس کو کہا جاتا ہے۔ گیتا اصل میں نغمے کو کہا جاتا ہے، گانا نغمہ جو ہوتا ہے، اور بھگوت جو ہے نا یہ روحانی چیز کو کہا جاتا ہے۔ بھگوت گیتا یا صرف گیتا یہ اصل میں مہابھارت کا ہی ایک حصہ ہے، اگر آپ سمجھ آ رہی ہے، اس کا پورا نام جو ہے نا بھگوت گیتا ہے، اور یہ حقیقت مہابھارت کا ہی ایک حصہ ہے۔
اور اس کا جو مصنف ہے گیتا کا وہ سری کرشن جی مہاراج ہے، اور اصل میں ہوا یہ تھا کہ سری کرشن ارجن، اور ارجن جو ایک شخص نام تھا، ان کو کچھ نصیحت کی تھی سری کرشن مہاراج نے، ارجن کو کچھ نصیحت کی تھی۔ ارجن کا اپنے چچا زاد بھائیوں کے ساتھ کوئی لپڑا چل رہا تھا، جنگ چل رہی تھی، تو وہ گھبرا رہا تھا ارجن کہ وہ اپنے چچا زاد بھائیوں کے ساتھ جنگ نہ کرے، تو سری جی کرشن جی مہاراج نے ان کو نصیحت کی ارجن کو کہ آپ یہ جنگ کریں، اور جو جنگ دھرم کے لیے کی جاتی ہے آپ حق پر ہیں، اور ان کو نصیحت کی، ان کی نصیحتوں کا جو مجموعہ ہے نا وہ بھگوت گیتا ہے۔ سمجھ آ رہی میری بات؟ تو یہ ہو گیا۔ اب اس کے بعد ہندو دھرم میں، مذہب میں مارگ یا نجات کے طریقے، مارگ نجات کو کہا جاتا ہے۔ اصل میں ہندو کے ہاں یہ ایک فلسفہ ہے کہ نجات کی 3 طریقے ہیں، یعنی انسان جب عذاب سے، مصیبتوں سے نجات پاتا ہے، جہنم سے نجات پاتا ہے، تو ان کی 3 طریقے ہیں۔ وہ 3 طریقے کون کون سے ہیں؟ اس میں ایک ہے کرما مارگ ہے، انہوں نے کمارگا لکھا ہے راہ عمل، لیکن یہ کہاں پر کرما مارگ ہے، اس کو راہ عمل کہا جاتا ہے۔ دوسرا ہے جنان مارگ، اس کو راہ علم کہا جاتا ہے، اور تیسرا جو ہے نا بگتی مارگ، یا انہوں نے بگن مارگا لکھا ہے راہ ریاضت۔ میں اس کا خلاصہ بتاتا ہوں۔ یہ کہتا ہے کہ یہ 3 چیزیں ایسی ہیں کہ ان 3 چیزوں کی وجہ سے ایک انسان جو ہے نا وہ نجات پا جاتا ہے مصیبتوں سے، ٹھیک ہے، ان کو مکتی مل جاتی ہے۔ مکتی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ نجات پا جاتا ہے عذابوں سے، اور اس طرح مصیبتوں سے عذاب پاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ راہ عمل کیا ہے اور راہ علم کیا ہے؟ ہندو کے ہاں یہ ایک الٹا سسٹم ہے کہ پہلے عمل کیا جاتا ہے اور بعد میں علم ہوتا ہے، جبکہ اسلام میں پہلے علم ہے اور اس کے بعد عمل ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس میں کیا ہے، کرما مارگ میں کیا ہے، راہ عمل میں اس میں یہ ہے کہ عمل کیا جاتا ہے۔ اب عمل کیسے ہوگا؟ عمل اس طرح ہوگا کہ انہوں نے، ہندو ذات نے انسانوں کو، جو ہندو ہوتے ہیں ان کو 4 طبقوں میں تقسیم کیا ہے۔ ایک ہے براہمن ہے، دوسرا کشتری ہے، تیسرا ویش ہے، اور چوتھا شودر ہے۔ براہمن کا عمل یہ ہوگا، کام یہ ہوگا کہ یہ علم حاصل کرے گا، صدقہ و خیرات کرے گا۔ کشتری کا کام یہ ہے کہ وہ جو ہے نا جنگوں میں شرکت کرے گا، اور اس طرح جو ویش کا کام ہے وہ کھیتی باڑی ہے، اور زراعت، زمینداری وغیرہ کا کام کرے گا، اور اس طرح جو شودر ہے ان کا عمل اور کام یہ ہوگا کہ وہ دکھ اٹھائے گا، اور باقی تینوں کی وہ خدمت وہ کرے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ راہ عمل ہے کہ اس عمل کی وجہ سے یہ کیا ہوں گے، یہ نجات پا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ راہ عمل ہو گیا۔ اس کے بعد دوسرا جو جنان مارگ ہے، راہ علم ہے۔ راہ علم کا مطلب یہ ہے کہ ہندو مذہب کے بڑے رہنما کو پروہت کہتے ہیں نا، پروہتوں نے کمارگا یعنی راہ عمل کے ذریعے نجات حاصل کرنے پر بہت زیادہ زور دیا، جس کے نتیجے میں تناسو آواگون کا نظریہ وہ سامنے آیا۔ بعد میں جب ہندو مفکرین نے غور کیا تو پتہ چلا کہ صرف راہ عمل پر چلنے سے نجات نہیں ہو سکتی۔ اس کے سب سے پہلے یہ بات قابل غور ہے کہ عمل کیا چیز ہے، اور اس دوسرے نمبر پر یہ کہ وہ کون سا قانون ہے جس کے مطابق زندگی گزارنے سے انسان عمل اور رد عمل کے دائرے سے نکل کر نجات حاصل کرے۔ مثال، یہ عمل تو آپ کرو گے، لیکن یہ عمل کس نوعیت کا ہوگا، اس کے لیے علم کی ضرورت وہ ہوتی ہے، تو اس کو راہ علم یا جنانا مارگا وہ کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ اس کو جنان مارگا وہ کہا جاتا ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد جو تیسرا چیز ہے وہ بگن مارگا ہے یا بگتی مارگ ہے، اس کو راہ ریاضت بھی کہا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح ہمارے ہاں لوگ خانقاہوں میں بیٹھتے ہیں نا اور اللہ اللہ کرتے ہیں اور ذکر و اذکار کرتے، اس طرح ہندو کے ہاں بھی یہ ایک چیز پائی جاتی ہے کہ بگتی مارگ مطلب یہ ہوتا ہے کہ لوگ بیٹھ جاتے ہیں اور چڑھاوے کرتے ہیں، اور ایک جگہ میں بیٹھ کر وہ جس طرح کا ایک طریقہ ہوتا ہے عبادت کا، وہ طریقہ وہ اختیار کر لیتے ہیں، اور اکیلا پن ہوتا ہے، تنہائی میں بیٹھ جاتے ہیں، ان کو وہ بگتی مارگ وہ کہتے ہیں۔ اسی طرح ہم نجات حاصل کر سکتے ہیں۔ تو یہ 3 طریقے تھے نجات حاصل کرنے کے لیے: کرما مارگ، جنان مارگ، اور بگتی مارگ۔ کرما مارگ مثال کے طور پر راہ عمل، جنان مارگ اس کا ہے یہ راہ علم ہے، اور بگتی مارگ یا بگن مارگ اس کو راہ ریاضت وہ کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔
اب اس کے بعد ہندو میں ذات پات کی تفریق ہے. تو ذات پات کی تفریق کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جیسے میں نے آپ کو پہلے بولا تھا کہ یہ واحد ایسا مذہب ہے، اسلام میں تو یہ چیز ہے نہیں. یہ تو ہم جب ان کا پھر آخر میں تقابلی جائزہ لیں گے اسلام اور ہندو کا آپس میں، تو وہاں آپ کو یہ صحیح کنسیپٹ یہ سمجھ آ جائے گا کہ ہندو میں ذات پات کا تصور بہت پایا جاتا ہے. یعنی ہندو نے اصل میں 4 ذات بنائی ہے. ایک برہمن ہے، ایک کشتری ہے، ایک ویش ہے اور ایک شودر ہے. اور پھر ہر ایک فرقے کے الگ الگ کام وہ ہوتے ہیں. برہمن کا مطلب یہ ہے کہ وہ علم حاصل کرے گا اور لوگوں کو وہ خیرات جو ہے نا وہ کھائیں گے. کشتری جو ہے نا وہ جنگوں میں حصہ وہ لیں گے، حکومت کا کام چلائیں گے. ویش جو ہے وہ زمینداری کریں گے، زراعت کا پیشہ وہ اختیار کریں گے. اور اس طرح جو شودر سب سے نچلا طبقہ اور حقیر طبقہ ہے وہ دکھ اٹھائیں گے، مصیبتیں اٹھائیں گے. وہ ویش اور شودر اور برہمن کے لوگوں سے شادی بھی نہیں کر سکتے. مطلب یہ کہ ان کے لیے بہت یہ ایک الگ سا قانون نے وہ بنایا ہے. تو یہ ذات پات کا جو تفریق ہے یہ ہندو میں اسی نوعیت کا ہے. ٹھیک ہے نا. اور اچھا یہ تو ہو گیا. اب ادھر آ جائیے. ہندو میں شودر کی حیثیت تو وہی میں نے آپ کو بتا دی کہ شودر کی حیثیت انتہائی یعنی کہ نیچ ہوتی ہے، حقیر ہوتی ہے. اور یہ صرف دکھ اٹھائیں گے، مصیبت یہ نہ شادی کر سکتے ہیں، کچھ بھی نہیں کر سکتے اور نہ علم حاصل کر سکتے ہیں. برہمن تو یہ کہتے ہیں کہ اگر شودر نے علم حاصل کیا تو اس کے کانوں میں سیسا جو ہے نا وہ لوہا وہ پگھلا کر اور ان کے کانوں میں ڈال دیا جائے گا، کیونکہ یہ ان کا حق وہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. کل سے انشاءاللہ نیوگ ہم پڑھیں کہ نیوگ یہ کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے.